رہا تھا، کہتا پریشان تھا میں یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ جیسی دروازے پہ آیا، بیوی دروازے پہ ہر دن کی طرح کھڑی تھی، بیوی نے دروازہ کھولا، میں نے قدم رکھا، اس نے میرا استقبال کیا اور استقبال کر کے کہتی مبارک ہو، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تمہارا مالک بڑا کریم ہے، کہا کس لیے؟ کہا آؤ ذرا ہاتھ پکڑا اندر لے کے گئی، کہتا میں نے چولہوں پہ دیکھا طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو تھی، جب اندر لے کے گئی تو نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا جو دینے والا آیا تھا اس نے کہا تھا یہ اس نے بھیجا ہے جہاں پہ تیرا شوہر مزدوری کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا سنا سجدے میں گر گیا، سجدہ کر کے اٹھ کے کہنے لگا بیوی بتا تو صحیح صرف نعمتیں بھیجی ہیں یا کوئی پیغام بھی بھجوایا ہے؟ تو بیوی نے کہا تھا دینے والا جو آیا تھا کہہ کے گیا تھا کہ مالک نے کہا ہے اپنے شوہر سے کہہ دینا تم محنت میں کمی مت کرنا، ہم کبھی مزدوری میں کمی نہیں کر سکتے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ 20 بندے نا، اس سے زیادہ شور تو تم چنوں میں کر لیتے ہو۔ کتنے بندے؟ 20 بندے اٹھائے گئے، 19 بندے بغداد کے تھے، ایک پردیسی تھا مسافر۔ تو شام تک ہوتے ہوتے نا 19 کے 19 بندے چھوٹ گئے۔ کوئی کہنے لگا اس کا میں زمانتی ہوں، کسی نے کہا میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں، کسی نے کہا میں اسے جانتا ہوں یہ قاتل نہیں ہے۔ 19 بندے چھوٹ گئے، ایک جو پردیسی تھا وہ جیل میں رہ گیا۔ پردیسی تھا، فون کا دور بھی نہیں تھا، خط بھی آسان نہیں تھا، قید میں تھا، وہ نہ ایک کمرے میں بند تھا۔ اس نے رات کو رونا شروع کیا، اس نے کہا مالک کوئی کسی کا سفارشی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کا ضمانتی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کی پہچان والا کوئی آیا لے کے چلا گیا۔ یا اللہ ہو سکتا ہے 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن تو تو جانتا ہے میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں، میرے اللہ میرا کوئی نہ سفارشی ہے نہ ضمانتی ہے۔ اے اللہ آج میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میری صفائی بھی تو دے سکتا ہے، مالک کرم کر دے۔ رو کے اس نے کہا اتنا، ہارون رشید بستر پہ سو رہا تھا، خواب آیا، آواز آئی ہارون تو سو رہا ہے، میرا بے گناہ بندہ تیری قید میں بند ہے۔ بستر چھوٹ گیا، دوڑ لگائی، قید خانے میں گئے، سارے کمرے چیک کر لیے، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بتایا گیا کوئی بے گناہ قیدی ہے، یہاں تو کوئی نہیں۔ شانت کھڑے تھے ہارون رشید، اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آئی، کان لگا کے سنا نا، کسی کمرے کے اندھیرے سے کسی کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا یا اللہ میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے۔ جا کے ہارون رشید نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، چیخ نکل گئی، کہنے لگا یار چل تیری برات کی گواہی تیرے رب نے دے دیا لی ہے۔ گھر لے کے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں آج بھی رب سے رشتے مضبوط کر لو، کر لو رب سے رشتے مضبوط۔ قسم خدا کی جب امیر دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، جب وہ دیتا ہے نا تو عزتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ چلو نا کبھی مسجدوں کی طرف، ہم کبھی نہیں آئے۔ ہماری قوم جو ہے نا جب بھوک مری آئی نا، کہتے یار تو ہی بتا دے کیا کریں، وہ کہتا 2 نمبر کا مال ہے پہنچا دے گا، اتنے پیسے دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، غریبی تھی لے کے چلا گیا۔ غلطی کی تم نے یار، تم نے شراب کے بیپار کیے، تم نے چرس کے بیپار کیے، افیم کے بیپار کیے۔ ایک ایسو مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولانا اپنی قوم کو سمجھائیے جتنے بھی بارڈر پہ نیپال کے پکڑے جاتے ہیں نا ساری شراب بیچنے والے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ غیرت سے نظر جھک گئی تھی ہماری، شرم سے نظر جھک گئی تھی۔ ہماری قوم جو شراب کو پیشاب سے بدتر سمجھتی ہے سب سے زیادہ وہ بیچ رہی سے نہیں آئی۔ رزق اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، رزاق اللہ ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ ہم لوگ نا دکانوں پہ بیٹھے بیچ رہے ہیں نا جو بیٹھ کر کے، تو جا کے دیکھ لو جو خرید رہا ہے نا اس کا باٹ 100 گرام زیادہ ہے، جو بیٹھ جا رہا ہے جو بیچ رہا ہے نا تو اس کا 1 کلو میں 900 گرام نکل لیا۔ کتنے غلط کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سے دوستی کرو، اللہ کی رضا کے لیے راضی رہو۔ کہتے جھوٹ نہ بولیں بزنس نہیں چلے گا، جھوٹ بولنا مجبوری۔ میں نے کہا داڑھی رکھ لے، کہنے لگا نہیں مولانا بزنس کرتا ہوں نا، مجبوری ہے داڑھی رکھنی، نہیں رکھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے جھوٹ بھی بولنا پڑتا۔ میں نے کہا شرم آتی ہے یار، رزاق اللہ ہے اور تو جھوٹ کو بھروسہ کر کے بیٹھا ہے کہ جھوٹ سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کا سہارا لے کے بیٹھ، پھر اللہ تجھے کتنی روزی عطا کرتا ہے۔ پیار کرو اپنے رب سے یار، رب بھاگنے والی ذات نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کے قریب ہونا ہے ہمیں۔ کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے اپنے رب کو پاؤ گے، ہر جگہ اپنے رب کو پاؤ گے۔ غریبی بھی آتی ہے، مفلسی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، اللہ سارے دور دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے رب کو یاد رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، رشتہ مضبوط کرو یار۔ جب دنیا سوتی ہوا کرے نا تب رات کو اللہ اللہ کی صدائیں دیا کرو صدائیں، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتا۔ وہ تھا نا بڑا غریب تھا، اللہ نے چند بیٹیاں دے دی تھی، آج تو بیٹیاں ہونا بھی باپ کے لیے بوجھ ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا بیٹیوں والوں کا جینا۔ ہاں اتنا مشکل ہو گیا، کئی بار باپ پھانسی لگا لے رہے ہیں۔ ہماری قوم کو ڈی جے سے فرصت نہیں ملی ہے،
2 لاکھ کا آتش بازی اور ڈی جے لے آتے. اللہ توفیق دینا تو بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کر, کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کرو. بڑا غریب تھا, گھر میں فاقے ہو گئے. بیوی نے کہا میرے سرتاج کا حاجی کا بچوں کا کئی دن کا فاقہ, آپ تو کچھ کمانے جائیے. کہنے لگے بوڑھا ہوں کوئی کام نہیں دیتا ہے. اس نے کہا نکلو نا, شاید کوئی کام مل جائے. بوڑھے نے تھیلا لیا, کہا کام مل جائے نا تو اس تھیلے میں راشن لیتے آنا, راشن لیتے آنا. ایک باپ کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بھوکی اولاد کا سامنا کرنا, بڑا مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں کو کیا پتا جنہیں پیدا کر کے پتہ ہی نہیں پل کدھر رہے, کدھر گئے چلے گئے, تاش کھیلنے کے, سٹے میں, کے بازار میں, بس شام کی طرح بکریوں کی طرح کے ریوڑ میں مل جانا ہے. دوپہر کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے, شام کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے. سنو, گیا باپ منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا. او ہم بڑے چلاک لوگ ہیں, ہم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. ہم تو منڈی سے مزدور بھی لاتے تو اٹا کٹا دیکھ کے لاتے, یہ 12 اینٹیں اٹھائے گا نہیں اٹھا لے گا, تو ہم 12 اینٹوں کے پیسے دیتے اور 18 اینٹیں اٹھواتے بندے سے. کتنے چلاک لوگ ہیں. اور پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے ایک مزدور سے 1.5 مزدور کا کام لے لیا. یہ تو جانتا ہے صرف نہیں, تیرا خدا بھی جانتا ہے, خدا بھی جانتا ہے. مزدوریہ بھی لاک ڈاؤن لگا تھا تو اماموں کے کتنے فائدے اٹھائے. اللہ معاف کرے ہماری قوم کو, جہاں تنخواہیں 7,000 تھی کہنے لگے جی 3,000 دیں گے, امامت کرنی ہے تو کرو. تو بیچاروں نے 3,000 پہ بھی امامت کری. ہاں یہ کتنی غلط بات ہے. میں وکالت نہیں کر رہا ہوں ان کی, شاید میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہیں نہ کہیں. ہاں بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ مت کہنا اپنی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں, جماعت کی نہیں, میں پوری قوم کی حمایت کر رہا ہوں. اگر یہ روئیں گے تو چین سے تم بھی نہیں سو سکتے, نہیں سو سکتے. آپ کے علاقے سے فون گیا, اس نے کہا میری بیٹی کا انتقال ہوا, آج مسجد والے میری تنخواہ کاٹ رہے ہیں 8 دن کی. میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے, تجھے اتنی تکلیف ہو گئی 8 دن کی غیر حاضری کی, اس سے پوچھ جس نے بیٹی کھو دی ہے, جس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. ہمیں تو غیرت آنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر بیٹی امام کی تھی, ہاسپٹل میں بھرتی تھی, اگر اس کا علاج ہو رہا تھا, پیسے کا انتظام تم کرتے, بجائے اس کے تم نے تنخواہیں کاٹی. آج تنخواہ کاٹو گے, کل اللہ لقموں کے بدلے میں اگر نیکیاں کاٹو گے, نہ بچانے والا نصیب ہوگا نہ دیکھنے والا نصیب. یاد رکھنا, حضور فرماتے قیامت کے دن میں مظلوموں کی جماعت میں کھڑا ہوں گا. حضور ادھر کھڑے ہوں گے جدھر مظلوم امام کھڑا ہوگا. اور یاد رکھنا خدا کا فیصلہ بھی ادھر ہی جائے گا جدھر محبوب کھڑا ہوگا. ادھر ہی کھا جائے گا فیصلہ جدھر محبوب ہوں گے, اس لیے کہ کائنات کو بنائے محبوب کے لیے گیا. فیصلہ حق کا ہوگا اور حضور ادھر ہوں گے جدھر حق ہوگا, اور حق قیامت میں مظلوموں کی طرف ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ تو ہماری قوم بڑا ظلم کرتی ہے. خدا کے واسطے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. ہوتا ہے نا کوئی مجبوری میں زمین بیچ رہا تو 10 گراہک لگ جائیں گے, تو یہ مت مجھے ہی دے جا, پھر کہتا ہو میں نے خرید لی 5 لاکھ میں. مجبوری کے سودے نہ کیا کرو. مجبوری کسی کو بھی آ سکتی ہے. اللہ قادر مطلق ہے, جسے چاہے اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال دیتا ہے, اور جسے چاہے تختے سے اٹھا کے تخت پہ رکھ دیتا ہے. تم نہیں جانتے ہو. مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. تو ہم منڈی میں بھی جاتے ہیں نا تو بازو والا دیکھتے ہیں 12 اینٹوں والا ہے کہ نہیں, تسلا پرات مسالہ بھر کے اٹھائے گا کہ نہیں. ہم نے یہ دیکھا اللہ اکبر, اسی منڈی میں یہ بھی غریب کھڑا ہوا بال سفید. لوگ آئے, طاقتور لوگ لے گئے, جوانوں کو لے گئے. بوڑھے نے کہا یار 10 روپے کم دے دینا, مجھے بھی لے چلو. تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے, کہا تیری عمر مزدوری کی نہیں ہے, جب بابا گھر بیٹھ کے کھا لے جا کر کے. تو پیر ہو گیا, کوئی نہیں آیا ہاتھ پکڑنے والا. اللہ اکبر, بڑا مشکل وقت تھا, گھر جاتا تو کیسے جاتا. خالی تھیلا بیوی نے ہاتھ میں پکڑایا تھا, وعدہ کر کے چلا تھا کہ بچوں کے لیے کھانا لے کے آؤں گا, لیکن جب کام نہ لگا بے بس ہو کے رہ گیا. سورج کو دیکھا سر پہ آ چکا ہے, گھر جائیں تو کس منہ سے جائیں. سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں, جب کوئی راہ دکھائی نہ دی. سامنے مسجد کا دروازہ موجود تھا, گیا وضو کیا, مسجد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. اس کے بعد رب کو رو کے دکھایا, کہتا مالک یہ دنیا والے مزدوری کے لائق نہیں سمجھتے ہیں, لیکن میرے مالک میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں, میں تیرے گھر میں مزدوری کروں گا, میں تیرے گھر کی صفائی کروں گا, چٹائیاں بچھاؤں گا, میں تیرے گھر کی دھلائی کروں گا. روتا رہا, صفائی کرتا رہا. کہتا مالک میری روزی تجھے دینی ہے, مزدوری تجھ سے چاہیے. شام ہو جاتی ہے, کوئی انتظام رزق کا نہیں ہوا ہے. جب شام ہونے لگی خیال آیا گھر چلنا چاہیے. گھر کے دروازے کے قریب پہنچا, رات کا انتظار کیا. رات میں دروازے پہ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی دروازے پہ کھڑی تھی. اللہ اکبر, وہ بیوی بھی عام بیوی نہ تھی, کنیز فاطمہ زہرا تھی وہ بیوی. اللہ اکبر, خالی ہاتھ شوہر آیا ہے. دیکھ کے یہ نہیں کہا تھا نکمے خالی ہاتھ آ گیا, کچھ لے کے نہیں آیا. بچے کیا کھائیں گے, کیسے سو
سوئیں گے، کوئی جملہ نہیں کہا۔ اس نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، ماتھے پہ تھکن تھی، بیوی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اندر لائی، پیر دھل کے کہا سرتاج لیٹ جائیے، لگتا کہ بہت تھکے ہوئے ہو۔ شوہر لیٹ جاتا ہے، بیوی نے سر میں تیل ڈالا، مالش کیا، مسکرا کے کہنے لگی سرتاج کام کرنے گئے تھے، کیا ہوا کچھ ملا کہ نہیں؟ کام نہیں ملا۔ کہتے ہیں بیوی کام تو ملا ہے، کم مزدوری، کم میرا مالک اتنا بڑا ہے، مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رکھی تھی، اس لیے پیسہ نہیں مانگا۔ اللہ اکبر، بیوی بھی حیاء والی تھی، بیوی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی در کی کنیز تھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر کہنے لگا بیوی بتا تو سکی بچوں کو کیا کھلا کے سلایا ہے؟ جانتے ہو کیا کہا بیوی نے؟ کہا سرتاج اگر روٹی رکھی ہے تو کیا ہوا، اللہ کی نعمت پانی تو موجود تھا، میں نے بچوں کو گرم پانی کر کے سلا دیا، بچے پانی پی کے سو گئے ہیں۔ اگلے دن پھر نکلا، پھر مسجد میں، بیوی نے پھر کہا شام کو آؤ تو کچھ لے کے آنا، شام کو خالی ہاتھ آیا، 2 دن اسی طرح سے آیا۔ جب تیسرا دن آیا، بیوی نے شوہر نے جانے لگا تو بیوی کہتی میرے سرتاج ٹھہریے تو سہی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا، 3 دن کی مزدوری بھلے نہ دے، کم سے کم اتنا کہہ دینا، اتنا دے دے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے، اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کے سوکھے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے ہیں، ارے نہ دے 3 دن کی مزدوری، کم سے کم اتنا تو دے دے، ایک وقت بچوں کو کھلا کے سلا دیا جائے۔ یار شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے۔ جب جانے لگا بیوی نے کہا شوہر ٹھہر تو سکی، یہ 3 دن کا فاقہ سکی، اگر پھر بھی مزدوری نہ ملے میرے سرتاج حرام کے لقمے نہ لے کے آنا، خالی ہاتھ آ جانا، لیکن حرام کی روٹی نہ لانا۔ کہا کس لیے؟ کہا بچوں کو فاقے سے مرنا گوارا کر سکتے ہیں، حرام کے لقمے ان کے حلق سے اتر جائیں، یہ غیرت والی ماؤں کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تھی بیویاں۔ آج شوہر نہ لائے نہ کچھ، کھانا تو چھوڑیے، پسند کا سوٹ اگر نہ لائے تو کہتی ہے تجھے اپنے شوقوں میں پورے کرنے میں آگ نہیں لگتی ہے؟ میرا ایک سوٹ لانے میں تجھ میں آگ لگ گئی؟ ہاں، جب یہاں سے شروع ہوتی ہے تو دے طلاق، لے طلاق۔ مسلمان بہت آگے کی چیز ہے، تینوں ایک ساتھ چھوڑ دیتا، پھر کہتا مفتی صاحب کوئی تو راستہ نکال لو، چھوڑی نہیں جا رہی۔ کیوں؟ کلیجے پھٹ رہے؟ پہلے طلاق دیتے وقت نہیں سوچا؟ یاد رکھو بھائی، طلاق دینے میں جلدی نہ کیا کرو۔ 7 بیٹیاں ہو نا تو باپ کو اتنا بوجھ نہیں لگتا جتنا ایک بیٹی طلاق کا کاغذ گھر لے کے آتی ہے تو باپ کو بوجھ لگتا ہے۔ آسانی سے طلاق نہ دیا کرو، سنبھالو گھروں کو، بچاؤ گھروں کو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہماری بیٹیاں دیندار ہوں گی، شوہر کی فرما بردار ہوں گی، تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ کنیز فاطمہ زہرا بناؤ بیٹیوں کو، ان سے کہو بیٹی ثانیہ مرزا بننے نہیں آئی تھی، تو کنیز فاطمہ زہرا بننے آئی ہے۔ ان کا کردار اپنا، کردار اپنا ان کا۔ بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں تو پھر نسلیں بھی اچھی ہوں گی۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اس نے کہا جا تو رہے ہو، خالی ہاتھ آ جانا، حرام کے لقمے نہ لانا۔ شوہر روتا ہوا چل دیا، مسجد میں آ گیا۔ آج الگ منظر تھا، ہر دن کا معاملہ الگ تھا، آج کا الگ تھا۔ آج تو آنسو نہیں تھم رہے، جھاڑو لگا رہے، کہہ رہا اتنی دے دینا کہ تیرے نام کی لاج رہ جائے، اتنا دے دینا کہ کم سے کم رشتوں کا پاس رہ جائے، مالک اتنا دے دینا۔ اب تک بیوی کو سمجھایا، اگر اب نہ سمجھا سکا نا تو مالک صبر کا بندھن ٹوٹے گا۔ ہو سکتا میری بیوی تجھے کچھ کہہ دے، میرے مالک کو برا کہے گی نا، مالک میں گوارا نہیں کروں گا، یا اللہ اتنا ضرور دے دینا۔ روتا رہا، شام ہو گئی۔ جب شام چلا نا، خیال آیا یار روز خالی تھیلا لے کے جاتا تھا، کچھ نہیں آج مٹی بھر لو تھیلے میں۔ کہتا میں نے بے خودی میں تھیلے میں مٹی بھر لی، وہ لے کے چل دیا۔ کہتا بس پھر کیا تھا، قدم آج اٹھ نہیں رہے تھے، آج ہمت جواب دے گئی تھی۔ اپنا گھر ایسا لگتا تھا جسے کہاں جا رہا ہوں، آج بچوں کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ کہتا میں دبا دبا ڈرا ڈرا چلا، گھر کے دروازے کے قریب آیا۔ کہتا میں رک گیا، اندھیرا ہوگا تب جاؤں گا جب بچے سو جائیں گے۔ کہتا میں گھر کے قریب آ کے رک گیا، اندھیرا ہو چکا تھا، میں نے دیکھا میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ جب میں نے دھواں اٹھتا دیکھا نا، میں نے آنکھوں کو مسلنا شروع کیا، لگتا ہے میں کسی اور کے گھر کے قریب آ گیا ہوں۔ میرے گھر میں دھوئیں کا کیا کام، میرے گھر میں تو پکانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیا ہوگا دھوئیں کا؟ یہ کہتا آنکھیں مسل کے میں نے دیکھا تو مجھے لگا گھر تو میرا ہی ہے۔ کہنے لگا پھر بھی یقین نہیں ہوا، میں قریب گیا، دیواریں نیچے تھی، میں نے جھانک کے دیکھا نا، میرے گھر کہ آج سارے چولہے جل رہے ہیں،
کہیں پہ کچھ بن رہا تھا، کہیں پہ کچھ بن نعرہ اوسیت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی آدم ہوئی، فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی حمان صاحب مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جلسے میں آنے والوں بچوں کو اچھی تعلیم دو، پڑھاؤ بچوں کو، حلال روزی کھلانا، حلال روزی کھلانا۔ جب ماں باپ اپنا بچوں کو بچپن سے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، یوں ہی حسین نے نیزے پہ قرآن نہیں پڑھا تھا، جب ماں نے دودھ پلاتے وقت قرآن سنایا تھا نا، تو تب حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا۔ اس لیے مائیں بھی قرآن والی تلاش کرو، رشتے دیکھ بھال کے کرو، یہ مت دیکھنا ڈگری کون سی ہے، یہ دیکھنا کردار کون سا ہے، یہ مت دیکھنا یہ سائن کیسے کرتی ہے، یہ دیکھنا اس کی زندگی کا طور طریقہ کیسا ہے۔ ڈوب گئے وہ لوگ جو پیسوں کے لالچ میں شادیاں کرتے، برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، سکون کبھی پیسے سے نہیں ملتا ہے، کبھی نہیں، سکون اللہ دیتا ہے، سکون اللہ دیتا ہے۔ اگر پیسوں سے سکون ملتا نا تو کوئی بھی نہ پیسے والا نیند کی گولی نہیں کھاتا، اور کسی غریب کو نیند نہیں آتی۔ لیکن میں تو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اللہ کو راضی کر لو، قسم خدا کی کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ ہاں، حضرت ابراہیم بن ادہم آپ نے تخت شاہی چھوڑ دیا، ٹھوکر مار دی، تو دریا کے کنارے آ گئے، گدڑی سل رہے تھے، سگے ماموں آ گئے، کہنے لگے بھانجے کیا ملا تو نے حکومت چھوڑ دی، یہاں دریا میں کنارے بیٹھ کے ایک ہی گدڑی ہے اسے بھی سل سل کے پہن رہا ہے، کیا پایا تو نے؟ سب کچھ چھوڑ کے مسکرا کے دیکھا، کہا دیکھنا چاہتے ہو کیا پایا؟ کہا ہاں، سوئی پھینک دی دریا میں۔ کہنے لگا لے ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک دی تو نے، ماموں نے کہا، تو کہنے لگے دیکھو نا میں نے کیا پایا، آواز دی مچھلیوں سوئی لاؤ، اتنا کہا نا تو جتنی مچھلیاں تھیں کنارے پہ آئیں، اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا لے کے آئی ہو؟ اسے تو میں ٹھوکر مار کے آیا ہوں، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو پھر ایک مچھلی آئی چھوٹی سی، وہی سوئی وہی دھاگا لے کے، آپ نے فرمایا ہاں یہ میری سوئی ہے۔ ماموں حیرت میں تھے، یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے نہیں جانا آپ نے، کہتے ہیں جو خدا کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے، صرف خدا کے ہو جاؤ، صرف خدا کے ہو جاؤ۔ اور خدا کیسے ملے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آنگنا کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ اللہ اکبر، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ ملا بمشکل، تیرے روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضور سے بھی پیار کرو، خدا سے بھی پیار کرو، بدل جاؤ جوانو، چہرے حضور والے بنا لو۔ یہ مت دیکھو چہرہ ایسا بنانا جو لڑکیوں کو اچھا لگے، نہ چہرہ ایسا بنانا ہے جو حضور کو اچھا لگے، جو حضور کو اچھا لگے۔ یہ مت سمجھنا ان مولویوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پینٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان مولویوں کے پاس جو ہے برانڈڈ چشمہ لینے کا پیسہ نہیں ہے، نہیں، قسم خدا کی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں برانڈ پسند نہیں ہے، اگر ہماری برانڈ پوچھتے ہو نا تو ہماری تو وہ برانڈ ہے جو کائنات میں سب سے اعلیٰ برانڈ ہے۔ ہاں، ہم نے کبھی کوٹ کو ترجیح نہیں دی، پینٹ کو ترجیح نہیں دی، ہمیشہ علماء نے یہی سوچا ہمیں تو وہ کرنا ہے جو مصطفیٰ کو بھی پسند ہو، خدا کو بھی پسند ہو۔ یہی وجہ ہے اسٹیشن پہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی مولوی ٹوپی لگا کے کھڑا ہے۔ فلائٹ میں ہم لوگ جاتے ہیں، لوگ ایسے دیکھتے ہیں تیسری مخلوق آ گئی کیا، نہیں، اور ڈرتے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے، ڈرنے کی ضرورت بھی کیا، سچے مسلمان ہو جاؤ۔ پھر آواز آتی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جہاں مولوی کھڑا ہو جائے بڑے اچھے اچھوں کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس جگہ بیٹھ جاؤ نا کروٹ میں بیٹھنے کوئی نہیں آتا، یہی سوچے اگر بیٹھ گیا تو فوراً پھٹ جگہ۔ کئی بار دیکھا وہ جو وہاں سے نا روم سے فلائٹ تک بسیں لے کے جاتی ہے نا، سیٹ پہ اکیلے بیٹھ جاؤ نا، سالے سب کھڑے رہیں گے،
اور لیکن بیٹھنے کرپٹ میں کوئی نہیں آ سکتا، ڈر اتنا ٹوپی والوں کا. میں کہتا ہوں قسم خدا کی، یہ کہتے ہیں ہم مسل ڈالیں گے، میں کہتا ہوں تم مسلنے کے لائق ہی نہیں ہو. اتنا ڈرتے ہو، بچوں کے قتل کر رکھے ہو تاکہ یہ قوم آگے نہ بڑھ پائے، جوانوں کو مار رکھے ہو یہ سوچ کے کہ یہ مار ڈالیں گے ہمیں. یاد رکھو ہم مٹانے نہیں آئے ہیں، ہم تو مٹنے والوں کو بچانے آئے ہیں. ہمیں پہچان لو قسم خدا کی، جو حضور کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کی قدموں کی دھول ہو جایا. بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. بے شک بدل لو، بدلیں گے انشاءاللہ. ڈی جے تو نہیں بجائیں گے، جو ڈی جے بجائے اس کے گھر میں جانا. پیچھے والے ہاتھ کیوں اٹھائیں گے؟ پیچھے والے زیادہ کوارے بیٹھے ہیں شاید. یہ جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں شاید شادی شدہ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. دیکھو بھئی شادی شدہ کوئی ہاتھ نہ اٹھاؤ، نہ اٹھاؤ بھئی، تمہاری بھی شرارت ہوتی ہے سارے. بھئی مسئلہ میرا نہیں، بجاؤ گے میرے باپ کا کیا جائے گا؟ میں تو 1 گھنٹے کے لیے آیا جا رہا ہوں، مولویوں کا کیا چلا جائے گا؟ انہیں اپنا حساب دینا، تمہیں اپنا دینا. لیکن بات یہ ہے ہمیں حضور کی پوری امت بچانی ہے. پوری امت کا درد ہمیں رکھنا اپنے سینے میں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نکاح حضور کی سنت ہے، تو جب سنت حضور کی ادا ہونی چاہیے تو پھر باتیں بھی حضور کی ہونی چاہیے. کچھ لوگ نا یار بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. میں نے تقریر میں 2-4 جگہ کہہ دیا کہ بھئی یہ شادی میں جلسہ کرایا کرو. مجھے ہی فون کر کے کہتے ہیں میری شادی ہے اس تاریخ میں آنا تمہیں. میں کہتا ہوں بھائی میں تو 6 مہینے تک خالی نہیں ہوں. تو کہتا تو پھر میں ڈی جے نہ چاہوں. ہاں مجھ سے ایسی کہہ دیتے، کہہ رہے دیکھو آ جائیے ورنہ بالک نہ مانیں گے. دھمکی دیتے. ضروری ہے یار مہنگ تبھی جلسہ ہو. تجھے حضور سے عشق ہے نا، تجھے بھی پیار ہے، تو دھولا بنے نا، کھڑا کر دے کسی کو بھی. عثمان بھائی سے کہہ کہ پڑھو میرے حضور کی نعت. ہاں کہنا نواب بھائی کو کھڑا کر کے میں دھولا بن رہا ہوں، میرے حضور کا سہرا پڑھ کے سنا دو. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے شامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے. قسم خدا کی سہرا تیرا ہوگا، کرم مدینے والے مصطفیٰ کا برسنا شروع ہو جائے. یہ کریں گے انشاءاللہ، مگر مجبور مت کرنا کسی مولوی کو ہاں ورنہ ڈی جے نچائیں گے. مولوی سے بگاڑنی اچھی نہیں ہوتی ہے بابو. اگر انہیں بے وضو نماز جنازہ پڑھا دی تو قبر میں بھی کودے گا. اس سے بگاڑنی نہیں ہے، اس سے بنا کے رکھنی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ نکاح کے وقت انشاءاللہ حضور کی نعتیں ہوں گی، حضور کی باتیں ہوں گی. اور سنیں اگر پھر بھی کوئی ڈی جے بجائے سمجھ لینا حرام کے کھائے، حلال کے کھائے نہیں. اس لیے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا. اور جو حضور کے صدقے کھاتا ہے اس کے حصے میں حرام کے لقمے، حرام کے لقمے. اور جب حرام کے لقمے نہیں آتے تو شادی میں گانے نہیں بجیں گے انشاءاللہ. چچا لوگوں سے خبردار، ان کی بڑی حسرت ہے جان اللہ کا ایک بار اور ڈانس دیکھ لیتا. نہیں چچا بڑھاپے میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر جڑتی نہیں. نہیں نہ کود تو نہ کود اللہ کے بندے. کم سے کم تجھے تو بڑھاپے کی بھی حیا کرنی چاہیے. میرے حضور نے بڈھوں کو کتنی عزت دی ہے، کتنی عزت دی ہے جانتے ہو؟ میرے حضور نے فرمایا جس نے میری امت کے سفید بالوں والے شخص کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کی ہے. اتنی عزت اگر حضور نے دی ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے. بند کر ڈی جے نہیں بجے گا، میرے حضور کی باتیں. پھر گود تمہاری ہوگی آنے والا خالد بن ولید ہوگا، گود تمہاری ہوگی آنے والا محمد بن قاسم ہوگا. میں کہتا ہوں یہ بھی کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. بیٹھ کے سننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کھڑے ہو کے سننا بڑا مشکل کام ہے. بھئی اتنی دیر تو ہم لوگ راشن کی لائن میں نہیں لگتے جتنی دیر سے جلسے میں کھڑے ہوئے. اور راشن کی لائن میں کھڑے ہوں گے تو کیا ملے گا؟ 5 کلو 8 کلو. اللہ معاف کرے اس نے کہا تھا تو کبھی کبھی بانٹنے والے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تو نہیں بھی مل پاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا لائن میں کھڑے رہے، شام کو کہہ دیا ختم. مگر گواہ بنا کے کہتا ہوں نبی کے بیٹے کو، تم اس کی لائن میں کھڑے ہو جس کی چوکھٹ پہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا.
اور کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنا چاہیے. منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگے ہیں مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو جو کھڑے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک کام کرنا گھر جانے کے بعد, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک کام کرنا ہے بس, جو لوگ کھڑے گھر جانا نا تو ماں کے ہاتھ چومنا, باپ کے قدم چومنا. ماں سے کہنا تیرے دودھ کا کمال تھا, باپ سے کہنا تیری حلال کمائی کا کمال تھا کہ دنیا نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی, میں نے سارا جلسہ کھڑے ہو کے سنا. لیکن جو بندے کھڑے ہیں اللہ سلامت رکھے. یہ دیوار بھی بنے آپ کے لیے, جو بیٹھے ہوئے آپ کے لیے دیوار بھی ہیں. تو اگر یہ کھڑے ہیں تو کم سے کم آپ بول ہی لو. ہماری قوم بڑی اچھی ہے, جہاں بولنا نہیں چاہیے وہاں چپتے نہیں, اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں چپتے نہیں, اور جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہی نہیں. مسجد میں چلے جاؤ نا, تو اگر 3 منٹ امام کو دیر ہو گئی نا مسجد میں آنے سے, ہر آدمی بات کرو کدھر گئے بھائی, ابھی نہیں آئے, کدھر گئے بھائی, ابھی نہیں آئے, آ جانا چاہیے تھا, گھڑی دیکھ لیا, خطبے کا ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں آئے. تو جو بیٹھا نا آگے, نہیں جی چلیں گے نہیں, حساب ہی کر دو مکھیا. یہ گھنٹی اپنے گلے میں نہ باندھا کرو حساب کی. تم امام کا حساب کرو گے, اللہ قیامت میں جب حساب لے گا نا